السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک بات کی بہت چرچا ہو رہی ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے احمد آباد میں جو دلسوز انسانی سوز واقعہ پیش آیا، اس واقعے کی کتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس بہن نے ایک قدم کیوں اٹھایا، اس میں کس کس کا قصور ہے، اس کی تفصیلات میں جائے بغیر میں بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ سماج میں ایسی کئی بیٹیاں ہیں اور ان سب بیٹیوں کو بچانا ہمارا سماجی فرض بنتا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ جب اب خود غور کر لیجئے کہ نکاح میں ایسی غیر ضروری چیزیں داخل ہونے سے، نکاح جو ایک پاک بندھن ہے، اگر اس میں ایسی غیر ضروری غیر اسلامی رسم و رواج داخل ہوں گے تو اس کا نتیجہ ایسا ہی ہوگا۔ اور اگر اس جہیز کی لعنت کو ختم کرنا ہے تو سماج کے مرد حضرات، چاہے اس کا مذہب جو بھی ہو، تو ایک بڑا رول ادا کر سکتے ہیں۔ وہ کہہ سکتے ہیں ہم کو آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ نہیں چاہیے، آپ کی بیٹی کو رخصت کر دیجئے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہوگا۔ سماج کے مرد ایسا کہہ سکتے ہیں، مگر آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شادیوں میں فضول خرچیوں کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے کتنی بیٹیاں غیر شادی شدہ آج ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اسلام نے نکاح کو آسان کر دیا تھا اور تمام رسم و رواج کو ان چیزوں سے خارج کر دیا تھا، مگر آج حالات کے بدلتے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ سن کر ہم کو افسوس ہوتا ہے۔ میں آج یہ بات کہتا ہوں، ایسی کئی بہنیں ہیں جو پریشان ہیں اپنے سسرال کے، زندگیاں گزر جاتی ہے، شادی کے بعد سالوں سال گزر جاتے ہیں، مگر ان کی مانگیں پوری نہیں ہوتی، وہ صبر کر لیتی ہیں اور ظلم کا شکار رہتی ہے۔ اپنی ان تمام بیٹیوں کو بچا لو، اپنی ان تمام بہنوں کو بچا لو، مگر یاد رکھ لو جن بہن کا اب انتقال ہو گیا ہے، جو ایک قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی ہے، وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ جس ظالم کی وجہ سے وہ ایک کام کرنے پر مجبور ہو گئی ہے، اگر اس کو گرفتاری کر دی جاتی ہے، اس کو جیل بھیجا جاتا ہے، اس کو پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی، اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے باوجود بھی وہ بیٹی واپس نہیں آئے گی، مگر ہمارے پاس سماج کی دوسری بیٹیوں کو بچانے کے لیے ہمارے پاس اب بھی وقت ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حالات سے خوف کھا کر، ہمت ہار کر ہمارے بہن نے جو یہ قدم اٹھایا ہے، میں تمام سماج کی، معاشرے کی تمام بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، حالات سے خوف کھا کر، اپنے ظالم شوہر اور اس کے گھر والوں سے خوف کھا کر کبھی ہمت مت ہارنا۔ تم بس ایک آواز اٹھاؤ، پورا سماج آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ انصاف کے لیے ہر جگہ اپنی مانگ کو لے جا سکتی ہو، یہاں کی عدالتوں میں لے جا سکتی ہو، مگر میں کہتا ہوں آپ کو انصاف ضرور ملے گا۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے اور صبر کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حالات سے خوف کھا کر ہرگز خودکشی مت کرنا، اور صبر کر لینا، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور صبر اللہ کو بہت پسند ہے، اور پورا سماج آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لینا، کہیں پر خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ بہت بڑے نامرد لوگ ہیں، بہت گندے مرد ہیں، وہ مرد جو ایسے گندا کام کرتے ہیں، جو جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور بیٹیوں کے گھر والوں کا خون چوستے ہیں۔ کتنے بھکاری لوگ ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس سماج سے بلونگ کرتا ہوں، الحمدللہ، جہاں پر ایسی گندی چیزوں کا رواج نہیں ہے۔ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں
خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اس لیے اللہ کے واسطے ایسا گندا کام ہرگز مت اٹھانا۔ اب انصاف کے لیے آواز اٹھانا۔ ہمارے جو بہن نے کیا اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، مگر انشاءاللہ ظالم انجام تک ضرور پہنچے گا۔ اپنی نکاح کو ان گندے چیزوں سے پاک رکھو، شادیوں کو غیر اسلامی رسم و رواج سے پاک رکھو۔ جب شادی میں اور نکاح جیسے پاک منظر میں ایسی چیز داخل ہوں گی تو ایسے فسادات برپا ہوں گے۔ ہم کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبر کریں، کوئی حرام قدم نہ اٹھائیں، حالات سے صبر کریں، پورا سماج آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ بس آپ انصاف کے لیے آواز بلند کریں۔ اللہ تماموں کی حفاظت فرمائے۔